الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله أولي الصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشریف الغوث العظم. اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم مشائخ اعظام، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوست عزیز ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اس کے فضل کے بغیر یہ مجلس نہ سج سکتی ہے، نہ ہم حاضری لگا سکتے ہیں، نہ ہم آ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس یہ انتہائی بابرکت مجلس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین ذکر ہے اللہ کے ذکر کے بعد۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی ہستی مبارک کے بعد سب سے بابرکت ہستی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے، تو چونکہ اللہ کے بعد ان کا مقام ہے تو ان کا ذکر بھی اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند و بالا ذکر ہے۔ عزیز دوستو، ان کا ذکر کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کل بھی لوگوں کے دلوں کو تسکین کا سامان پہنچ رہا تھا، اب بھی حضور پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک سے لوگوں کے دلوں کو سکون کا سامان پہنچ رہا ہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ غیر معمولی ہے۔ ہر زمانے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا، پیغمبروں نے ان کا ذکر کیا، صلحاء نے ان کا ذکر کیا، انبیاء نے ان کا ذکر کیا، اولیاء نے ان کا ذکر کیا، اصفیاء نے ان کا ذکر کیا۔ عزیز دوستو، پیغمبروں کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری رہا، ہر زمانے میں پیغمبروں نے رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا۔ یہ آغاز انتہائی مبارک تھا۔ کب سے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا آغاز کب ہوا؟ عزیز دوستو، اس کا کوئی جواب انسانیت کے پاس نہیں، کیونکہ انسان بہت بعد میں بنا، رسول اللہ کا ذکر بہت پہلے شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، کرنے والا ذکر کون تھا؟ میرے دوستو، کرنے والا ذکر اللہ تھا، اور جس کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ رسول اللہ تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی کائنات بھی نہیں بنی تھی، ان کے ذکر کی دھومیں مچ گئیں اور ان کے چرچے ہونے لگے، ان کی نعتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ان کی تعریفوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ اس کی مخالف بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اہل سنت و جماعت اور دیگر جماعتوں میں فرق کرنے والی چیز یہی ہے۔ عزیز دوستو، دیگر جماعتوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اہل سنت و جماعت کی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر سے بھی ان کو جوڑا، رسول اللہ کے ذکر سے بھی ان کو جوڑا۔ دیگر جماعتیں رسول اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو مجبوری کے ساتھ، خوش ہو کر نہیں کرتی، اور سنی جب رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں
تو ان کی زبانیں بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، ان کا دل بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سنیوں کے دل کا قرار ہے رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی۔ عزیزان گرامی قدر، سنیوں کے دلوں کو تسکین کا سامان میسر ہوتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی سے۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ میلاد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر صحابہ کرام نے کیا ہے؟ میرے دوستو، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، چونکہ پڑھے لکھے لوگ بہت سے تشریف فرما ہیں۔ آپ ہمارے استاد ہیں جامعہ عثمانیہ میں پروفیسر بدیع الدین صابری صاحب، انہوں نے باضابطہ ایک مقالہ لکھا، اس میں تقریباً 250 شعراء کے نام انہوں نے جمع کیے۔ 250 شعراء، یہ جو وہ 250 شعراء ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کلام لکھا اور حضور کو سنایا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے اپنا کلام سنایا وہ 250 کے قریب لوگ ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور مبارک میں صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کی نعتیں لکھتے بھی تھے اور حضور کو اپنی نعتیں سنایا بھی کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آج ہم محفل سجا کر بیٹھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ لوگوں نے حضور کی محفل کیوں سجائی؟ عزیز دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجانا یہ ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا ہے، یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لاتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی نعتیں سناتے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر نہ صرف ان کی نعتیں سنتے بلکہ ان کی نعتوں کو سن کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعاؤں سے نوازتے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے دوستو، جب آپ اس مبارک مجلس میں بیٹھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ مبارک سنے تو ان باتوں کو ذہن نشین کر کے بیٹھے کہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ہم کوئی بدعت نہیں کر رہے۔ عزیز دوستو، حضور کا ذکر کرنے والے بدعت نہیں کر رہے، حضور کا ذکر چھوڑ دینے والے بدعت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک کا ذکر ہوتا تھا، حضور کی نعتیں ہوتی تھی، حضور کی حمد و ثنا ہوتی تھی، حضور کی تعریف ہوتی تھی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود کلام سنتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ تمام لوگ واقف ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر ارشاد فرماتے کھڑے ہو کر سنا دو تو کھڑے ہو کر سنا دیتے، مگر عزیزان گرامی قدر، حضور نے کیا کیا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی کملی نکالی، ممبر پر بچھا دی۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا، حسان اب میرے ممبر پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نیچے بیٹھے ہوں، میں اوپر بیٹھ جاؤں؟ حضور، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا، حسان، یہ تمہارا اکرام نہیں ہے، یہ نام محمدی کا اکرام ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا اکرام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے ممبر پر بٹھایا، حضور نیچے بیٹھ گئے۔ میرے دوستو، یہ کیا ہے خلاصہ؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ عزیز دوستو، حضور خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی ان کا امتی ان کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سنائی۔ عزیزان گرامی قدر، حضور خوش ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار، جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما دے۔ عزیز دوستو، میرے بھائیو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا آپ نے دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نعت پڑھی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زبردست شاعر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لمبے زمانے تک بھاگتے رہے، آخر کار ان کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرے بھائی کو آپ پناہ دیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا لاؤ، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت کعب بن زہیر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شاعر تھے، ارشاد فرمایا، پڑھو۔ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا میں کلام شروع کیا، وہ پڑھتے جاتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کھلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی چادر نکال کر ان کی جانب پھینک دی۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے قصیدے کو پھر قصیدۃ البردہ کہا گیا۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے؟ نعت سن کر نہ صرف حضور خوش ہوتے ہیں بلکہ نعت سن کر حضور دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور تحفوں سے بھی نوازا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے، حضور پاک علیہ السلام کی محفل سجانے والے، رسول اللہ علیہ السلام سے دل لگانے والے، وہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، آپ جو بیٹھے ہیں اس میں کوئی مادی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی دنیاوی پروفٹ کی خاطر آپ بیٹھے ہیں؟ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے وقت نکالا، میں بھی آیا، آپ بھی آئے، محفل بھی سجی، وقت بھی نکالا گیا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو، کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، پھر ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم حضور کی محفل سجاتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کرم فرما دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ محفل سجانا ہمارا کام ہے، کرم فرمانا کالی کملی والے مصطفیٰ کا کام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کرم فرماتے ہیں، حضور توجہ فرماتے ہیں، حضور عنایت فرماتے ہیں۔ ایک اور صحابی گزرے ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں وضاحت کے ساتھ کیوں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ آپ لوگ روزانہ بیٹھ رہے ہیں محفل سجا کر حضور کی، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ محفل کتنی مبارک ہے اور حضور کا کرم کتنا ہوتا ہے، حضور کی توجہات کتنی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک شاعر ہے، ان کا نام ہے نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام، حضرت نابغہ کی عمر آج 40 سال کے آس پاس تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے قصیدہ لکھا ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پڑھو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، حضور سنتے جاتے تھے اور جھومتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام نے روکا ان کو۔ روکنے کے بعد ارشاد فرمایا، نابغہ، اللہ تیرے چہرے کی رونق سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ حضور کی نعت پڑھنے والوں کو اور حضور کی نعت سننے والوں کو اور حضور کی محفل میں آنے والوں کو ایک خاص نعمت ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چہرے کا نور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں گے سنیوں کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے، وہ دیگر چہروں پر نظر نہیں آتا، وہ اہل سنت و جماعت کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ یہ نور آتا کہاں سے ہے؟ یہ نور ان کو ماں اور باپ کے ذریعے نہیں ملتا، یہ مصطفیٰ کی دعاؤں سے نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو دل لگا کر حضور کی نعت پڑھتا ہے، جو دل لگا کر حضور کی نعت سنتا ہے، جس کے دل میں خوشی ہوتی ہے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر جلیل سن کر، پھر بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ خاص رونق عطا فرمایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے ہندوستان، اجمیر سے حضرت خواجہ غریب نواز نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا۔ عزیز دوستو، کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں تھا، اس زمانے میں وہ ایک رات کا سفر ہے، اس زمانے میں 10-12 دن کا سفر تھا۔ یہ 10-12 دن کا سفر حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی نے دلی سے اجمیر تک کا کیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس مختصر سے سفر میں حضرت خواجہ غریب نواز کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ تھی۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی تقریر تھی جو حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کیا کرتے تھے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، میرے پیر کبھی بیٹھ کر خطاب بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا، حضرت پھر لوگ اسلام قبول کرنے والے کرتے کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، وہ کچھ نہیں کرتے تھے، کسی بھی گاؤں میں جب انٹر ہوتے تو کسی اونچے مقام پر تشریف فرما ہو جاتے، اپنا مسکراتا چہرہ لے کر جو آتا ان کا چہرہ دیکھتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون سی نورانیت ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی؟ عزیزان گرامی قدر، بات کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے عاشق تھے۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے حضور پر درود پڑھا، انہوں نے حضور پر سلام پڑھا، انہوں نے حضور پاک کو دل میں بسایا، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے قلبی تعلق جوڑا۔ اور عزیز دوستو، جو حضور کا ہو جاتا ہے، جس کا تعلق رسول اللہ کے دربار گوہر بار سے جڑ جاتا ہے، میرے دوستو، پھر بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں ایک خاص نور عطا فرما دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک خاص نور بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت نابغہ کی شاعری بیان کرتی ہے، حضور پاک کی خدمت میں تقریباً 200 شعر پڑھے حضرت نابغہ نے۔ بدلے میں کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا، اللہ تیرے چہرے کی رونق سلامت رکھے اور اللہ تیرے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدری، حضرت نابغہ کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، عالم کیا تھا؟ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں،
بڑھاپے کی وجہ سے اگر ان کا ایک دانت جاتا تھا تو دوسرا دانت آ جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، کبھی ان کے دانت کم نہیں ہوئے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت تھی۔ عزیز دوستو، اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی موجودگی میں حضور کو جنہوں نے نعتیں سنائی، کیا حضور آج بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو حضور کا زمانہ مبارک ظاہری زمانہ مبارک ملا تھا، ورنہ زمانہ مبارک کا عالم کیا ہے؟ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ کل کا زمانہ بھی رسول اللہ کا تھا، آج کا زمانہ بھی رسول اللہ کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زمانے بادشاہوں کے ختم ہوتے ہیں، شہنشاہوں کے ختم ہوتے ہیں، لیڈروں کے ختم ہوتے ہیں، فرما رواؤں کے ختم ہوتے ہیں، آمروں کے ختم ہوتے ہیں، حاکموں کے ختم ہوتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کا آغاز تو ہوتا ہے، انتہا نہیں ہوا کرتی۔ حضور کا زمانہ کل بھی حضور کا زمانہ تھا، اب بھی حضور کا زمانہ ہے، قیامت میں بھی حضور ہی کا زمانہ ہوگا۔ عزیز دوستو، وہ جو ظاہری زمانے مبارک تھا اس میں جو لوگ آتے تھے حضور کو نعتیں سناتے تھے، آپ یہ بولیں گے ان پر کرم ہوتا تھا، کیا آج بھی کرم ہوتا ہے؟ عزیز دوستو، ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی، پھر میں تیزی کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند شانیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین میں کروانا چاہتا تھا کہ حضور پاک کا ذکر کیا جانا چاہیے، دل لگا کر کیا جانا چاہیے، لو لگا کر کیا جانا چاہیے۔ عزیز دوستو، ان کی بارگاہ کا قرب ہی اصل ایمان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان کس میں رکھا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایمان کیا نماز میں ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ سارے کے سارے دین کے ارکان ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ارکان دین ہے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان کچھ اور نہیں، رسول اللہ پر قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سے تعلق جوڑنے کا نام ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں کلمے کے بعد نماز کا نمبر ہے، روزے کا نمبر ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ بعد میں ہے، رسول اللہ کا نام پہلے ہے، حضور کا ادب پہلے ہے، حضور کی تعظیم پہلے ہے، حضور کی تکریم پہلے ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک پہلے ہے۔ عزیز دوستو، تو صحابہ کرام نے حضور کی نعتیں پڑھی، اور جب پڑھی حضور نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور کی عظمتیں بیان کی، اور جب انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے ان کو روکا ہو، حضور نے ہمیشہ ان کو دعاؤں سے نوازا، حضور نے ہمیشہ ان پر کرم فرمایا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا۔ عزیز دوستو، حضور آئے تھے، کہنے کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جاء رسول اللہ، مگر انہوں نے کہا طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا تم نے مجھے چاند کیوں کہا، حضور جانتے تھے کہ عاشقوں کی محبت کے کچھ الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم آج سرکار کہیں، کچھ لوگ آج کل روک رہے ہیں، سرکار مت بولو، ہم آقا بولیں، کچھ لوگ روکتے ہیں آقا مت بولو، ہم انہیں مولا کہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں مولا نہ کہو، ان کا نام لو۔ عزیزان گرامی قدر، عاشق نام بھی لیتے ہیں اور عاشق محبت بھرے ناموں سے بھی پکارا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس پر کون سی پابندی ہے؟ ایک بات ہونی چاہیے کہ اس نام میں شرک نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، شرک نہیں ہے سرکار میں تو بولا جا سکتا ہے، آقا میں شرک نہیں ہے، آقا کہتے ہیں مالک کو، اور وہ ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہمارے وجود کے مالک ہیں، تو ان کو بالکل بولا جا سکتا ہے، بولنے میں کیا حرج ہے۔ مگر آج کل کچھ لکیر کے فقیر ہیں، عزیزان گرامی قدر، ان کو نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں حضور کو آقا نہیں کہہ سکتے، سرکار نہیں کہہ سکتے، حضور نہیں کہہ سکتے، ان کو صرف محمد کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر صحابہ کرام نے طلع البدر علینا کیوں کہا؟ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے کہا یہ صرف چاند نہیں ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، 14ویں کا چاند کرتا کیا ہے؟ خود بھی روشن ہوتا ہے، دنیا کو روشنی کی خیرات بھی دے دیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، یہ خود منور ہے مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ کریم منور ہے، اور نہ صرف منور ہے، جس پر کرم فرمائے اس کو بھی روشنی عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، الغرض رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کی گئی۔ عزیز دوستو، یہ تو صحابہ کرام کا دور تھا، اب صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ہوتی رہی، حضور کے قصیدے لکھے جاتے رہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کے سلسلے جاری رہے۔ میرے دوستو، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر بندہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں آج تک جتنی تعریفیں حضور کی لکھی گئی،
دنیا میں کسی کی نہیں لکھی گئی۔ میرے دوست، اردو میں ہزاروں نعتیں ہیں اور ہر نعت سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے اس سے بہتر نعت تو نہیں آ سکتی، مگر عزیزان گرامی قدر اس سے بہتر نعت آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ قصہ کیا ہے؟ نعتوں کا سلسلہ۔ آپ اتنے یہاں تشریف فرمائیں، جب سنو ایک نئی نعت سنتے ہیں اور جب بھی سنو ایک نیا مزہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اردو میں الگ نعتیں ہیں، فارسی میں الگ نعتیں ہیں، تیلگو میں ایک لکھنے والے تیلگو میں لکھ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے آندھرا کے علاقوں میں جلسوں میں گیا، عزیزان گرامی قدر وہاں تیلگو میں لوگوں نے نعتیں سنائی۔ آپ کیرلا کی طرف جائیں، وہاں کے لوگ ملیالم میں حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ تمل ناڈو کی طرف جائیں، وہاں کے لوگ تمل میں حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، علاقے بدلتے ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، ان کی نعتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پوری کائنات میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں لکھی گئی جتنی تعریف رسول اللہ کی لکھی گئی ہے۔ عزیز دوستو، تو پہلی بنیادی بات ذکر رسول کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس مبارک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، جس مبارک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، عزیز دوستو میرے بھائیو، اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، حضور کی توجہات نصیب ہوتی ہیں۔ کن پر؟ جو حضور کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے تذکرے کرتے ہیں، حضور کی محفلیں سجاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر سیدھے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کو پسند ہے کہ بندہ ان کی تعریف کرے۔ پسند کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر اس واسطے پسند ہے کہ اللہ نے ان کو قابل تعریف بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ان کا نام ہی اللہ نے محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ محمد کا مطلب آپ دیکھیں، محمد کا مطلب محمد وہ جس کی تعریف کی جائے، پھر تعریف کے بعد تعریف کی جائے، پھر تعریف کے بعد تعریف کی جائے، پھر تعریف کے بعد تعریف کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر کب تک کی جائے؟ جب تک جان ہے انسان تعریف کرتا رہے۔ جان تو جا سکتی ہے، ان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی قدر ایسے قابل تعریف کو محمد کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، جس کی تعریف کی ابتدا تو ہو، کوئی انتہا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محمد۔ تو بہرحال عزیز دوستو، جس مبارک مجلس میں آپ بیٹھے، کیوں بیٹھے حضور کی مجلس میں؟ ملتا کیا ہے؟ میرے دوستو، جو ان کا نام لے، چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار، عزیز دوستو حضور کی عنایتوں کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ بندہ متقی ہو تو وہ کرم فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کرم نیکیاں نہیں دیکھا کرتا، کرم تو سچی محبتیں دیکھا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی متقی ہی ان کا نام لے تو کرم ہوتا ہے، کوئی گناہ گار بھی ان کا نام لے تب بھی کرم ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، وہ روایت آپ لوگوں نے ضرور سن رکھی ہوگی، پڑھ رکھی ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک، ایک بندے کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، جاؤ اے موسیٰ اس کو غسل دو اور اس کو کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، کفن پہنایا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں دفنایا۔ اللہ کے حضور حاضر ہوئے، عرض کیا مولا اس بندے سے تجھے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ کرتا کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تھا تو گناہ گار، مگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ تورات میں جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام آتا تھا کتاب کو اٹھا کر چوم لیا کرتا تھا۔ اس کو میرے مصطفیٰ کے نام سے پیار ہو گیا تو مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ اب میں اس کے گناہ نہیں دیکھا کرتا، میں تو مصطفیٰ کی غلامی دیکھا کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ سے اس کو پیار ہے، جس کو مصطفیٰ سے پیار ہے اس سے مجھ کو پیار ہے۔ عزیز دوستو، تو یہ بنیادی بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سرکار سرکار بولنے سے ہو جاتا ہے سب کچھ۔ عزیزان گرامی قدر بہت کچھ ہو جایا کرتا ہے سرکار کہنے سے۔ عزیز دوستو، ایک ہے عدل، ایک ہے فضل۔ عزیزان گرامی قدر نماز عدل کے دائرے میں آتی ہے۔ نماز نہ پڑھو تو سزا، پڑھو تو ثواب، یہ عدل ہے اللہ کا۔ جس کے ساتھ چاہے جیسا چاہے معاملہ کرے، یہ عدل کا دائرہ ہے۔ نماز بھی عدل میں ہے، زکوٰۃ بھی عدل میں ہے، روزہ بھی عدل میں ہے، حج بھی عدل میں ہے۔ نہیں کرے گا بندہ تو گناہگار ہوگا۔ اللہ کی مرضی سے چاہے سزا دے چاہے ثواب دے، مگر عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کی ذات مبارک یہ عدل کے دائرے میں نہیں آیا کرتی ہے، فضل کے دائرے میں آیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور سے تعلق، حضور سے محبت، حضور سے کنیکشن، یہ عدل کے فضل کے معاملات میں سے ہے۔ عزیز دوستو، روایت میں آپ کو سناتا ہوں، تمہید بہت طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں یہ قصہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر بات حضور کے ذکر کی نکلی ہے، میں سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس محفل کو سمجھیں۔ میرے دوستو، میلاد کی مجلس کو معمولی نہ جانے، میلاد کے جلسے کو معمولی نہ جانے، میلاد کی گیدرنگ کو معمولی گیدرنگ نہ سمجھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گیدرنگ میں ہزاروں لوگ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر گیدرنگز
لوگوں سے بڑی چھوٹی نہیں ہوا کرتی، نام سے بڑی چھوٹی ہوا کرتی ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے گیدرنگ کا؟ اس گیدرنگ کا ایجنڈا جو ہے، گول جو ہے، وہ حضور کو راضی کرنا، وہ حضور کو خوش کرنا۔ اور حضور کیسے ہیں عزیزان گرامی قدر؟ وہ نیکوں سے بھی راضی، وہ گناہگاروں سے بھی پیار کرنے والے۔ اگر حضور بول دے صرف نیک میرے ہیں تو پھر گناہگار کہاں جائیں؟ کس کے دامن میں پناہ لے؟ کس کے دامن میں اپنے آپ کو چھپائے؟ کون ہے گناہگاروں کا ہاتھ تھامنے والا؟ حضور کیسے کریم ہے؟ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن تو بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ شفاعتی لأہل الکبائر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو میں گناہ پر ابھار رہا ہوں، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ تعالی۔ عزیزان گرامی قدر، استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ، میں گناہ پر آپ کو دلیر نہیں بنا رہا، مگر اگر غلطی سے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر حضور کی بارگاہ سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، حضور پاک سے انسان کو لو لگا کر رکھنی چاہیے۔ وہ روایت بہت مشہور معروف، آپ لوگوں نے یقینی طور پر سن رکھی ہوگی۔ عزیز دوستو، ایک صحابی تھے حضور کے، شراب پی کر پکڑے گئے اور رسول اللہ علیہ السلام نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ حد جاری کرنے کا مطلب کوڑے مارے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ تو عزیز دوستو، ایک صحابی نے کہا یہ کتنا گندا بندہ ہے، اس طرح کے کلمات ان کے بارے میں کہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ارشاد فرمایا سمجھ جاؤ اور آج کے بعد اس بندے کے خلاف کچھ نہ کہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو گناہگار ہے۔ ارشاد فرمایا وہ جیسا بھی ہے مگر ایک بات یاد رکھو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سچی محبت کیا تھی؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ سرکار پاک علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں جتنے صحابہ آتے تھے حضور کے پاس، کوئی اپنا ٹینشن لے کر آتا، کوئی اپنا غم لے کر آتا، کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا، کوئی اپنا دکھڑا لے کر آتا، کوئی اپنا ٹینشن لے کر حضور کی خدمت میں آتا اور حضور کو سناتا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ جب بھی آتے ہلکی پھلکی ایسی باتیں کرتے جس سے رسول اللہ مسکرا پڑتے، حضور کو ہنساتے۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ آتے آتے کبھی گھی لے کر آ جاتے، کبھی پنیر لے کر آ جاتے، کبھی کوئی اور شہد لے کر آ جاتے، حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ حضور فرماتے کیا ہے، کیوں لائے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ حضور فرماتے ہمیں قبول ہے۔ ارشاد فرماتے یا رسول اللہ مگر پیسے میں نے نہیں دیے ہیں، فلاں دکان میں پیسے دے دینے ہیں۔ حضور فرماتے پھر لائے کیوں؟ کہنے لگتے حضور میرا جی چاہا آپ کو تحفہ دینا۔ حضور فرماتے تمہارا تحفہ بھی قبول ہے، تمہارا جذبہ بھی قبول ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ رسول اللہ علیہ السلام ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام ہے تو جو ان کو چاہتا ہے، عزیزان گرامی قدر، جو ان سے پیار کرتا ہے حضور اس سے پیار کرتے ہیں، جو ان سے دل لگاتا ہے حضور اس کو نوازتے ہیں۔ عزیز دوستو، میلاد کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ حضور کی خاطر ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی خاطر ہے اور حضور کو خوش کرنے کی خاطر ہے۔ تو میرے دوستو، پھر حضور کبھی محروم نہیں لوٹاتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مکہ معظمہ گئے، بہت سے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ گئے، الحمدللہ بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، مکہ معظمہ میں بھی بہت سے کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں، مدینہ منورہ میں بھی بہت سے کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ کو کبوتر تو نظر آتے ہیں، آپ اگر جائیں وہ سوق ابراہیم کی طرف سے، اگر آپ جائیں حرم کی طرف، کتنے ہزاروں کبوتر بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح مسجد نبوی کے پاس، بقیع شریف کے پاس آپ کو بہت سے کبوتر نظر آتے ہیں۔ کبوتر تو آپ لوگوں نے یقینی طور پر دیکھے ہوں گے، مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سے کبوتر ہیں؟ امام غزالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز بیان فرماتے ہیں کہ جتنے کبوتر حرمین میں ہیں یہ ایک ہی کبوتر جوڑے کی اولاد میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کون سا کبوتر ہے؟ یہ وہی کبوتر ہے جب رسول اللہ علیہ السلام غار ثور میں جا کر بیٹھے تھے تو کافر غار ثور تک پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ببول کا درخت اگایا اور پھر مکڑیوں نے جالا بنا اور ایک کبوتر جوڑے نے آ کر ایک کبوتری نے وہاں پر انڈے دیے اور ان لوگوں نے اپنا گھونسلہ بنایا۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ انہوں نے حضور کی خدمت کی، حضور کی خدمت کی ان لوگوں نے کوشش کی، حضور کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا مولا اب ان لوگوں نے میری خدمت کی ہے، سارے کبوتروں سے حرمین کو پاک فرما اور قیامت تک اسی جوڑے کی اولاد کو حرمین میں آباد فرما۔ اور عزیزان گرامی قدر، آج تک وہ کبوتر کا جوڑا اور اسی کی اولاد، عزیز دوستو اسی کبوتر کی اولاد آج تک حرمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، جو بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام، عزیز دوستو میرے بھائیو،
حضور محبت کرنے والوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور دل لگانے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت کیئر کرنے والے، بہت توجہ کرنے والے، ہر اس شخص پر جو ان کا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور میلاد کی مجلسیں انسان کو رسول اللہ کا بنایا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد کی مجلسیں انسان کو رسول اللہ سے جوڑ دیا کرتی ہیں۔ میلاد کی مجلسیں کرتی کیا ہیں میرے دوستو؟ جیسے جیسے تذکرہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، پچھلے زمانوں میں ہوتا کیا تھا؟ 12 مجالس پڑھی جاتی تھی، عورتیں بیٹھتی تھیں۔ عزیز دوستو، اس زمانے میں کم ہو گئے یہ قصے، مگر عزیزان گرامی قدر، وہی 12 مجالس پڑھنے والوں کا جو ایمان ہوتا تھا، یہ لمبی چوڑی تقریریں کرنے والوں کا وہ ایمان نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ان لوگوں کو کنیکشن تھا حضور سے، ان لوگوں کو ایک رابطہ تھا حضور سے، ان لوگوں کا ایک تعلق تھا حضور سے۔ اور عزیز دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ کرم حضور کا یہ اس بات پر منحصر نہیں کہ زمانہ حضور کا ہو ظاہری۔ عزیز دوستو، کسی بھی زمانے میں کوئی بھی بندہ جب ان کا نام لے، ان کی محفل سجائے، ان کا تذکرہ کرے۔ ایک بات میں محفل میلاد کے حوالے سے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ عزیز دوستو، میں دنیا کی کوئی بات آج نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف آپ سے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا داری کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ عزیز دوستو، سراپا دین ہے حضور سے تعلق۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، سراپا دین ہے حضور کا کنیکشن۔ عزیزان گرامی قدر، سراپا دین ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی۔ اس دنیا سے انسان نہ دھن لے کر جاتا ہے، نہ دولت لے کر جاتا ہے، نہ جاگیریں لے کر جاتا ہے، نہ گاڑیاں لے کر جاتا ہے، نہ نام لے کر جاتا ہے، نہ شہرت لے کر جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان یہ سب کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، اس دنیا میں انسان تو مصطفیٰ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ان کی غلامی مل گئی، فقیر بھی ہے تو بادشاہوں سے اعلیٰ ہے۔ اور قدر، پھر انسان کا جینا جینا نہیں ہے، یہ جینا جینے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، میلاد کی مجلس سے یہ فکر دیتی ہے انسان کو کہ لوگوں اپنے آقا کو مناؤ۔ میلاد کی مجلس سے یہ فکر دیتی ہے مسلمانوں کو کہ مومنوں اپنا تعلق اس پیارے مکی مدنی آقا سے جوڑو۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ حضور کرم فرماتے ہیں، حضور توجہ فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ اس کے لیے کوئی زمانے کی شرط بھی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، زمانہ کوئی ہو، ہمارا ایمان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں جتنے غلام ہیں، سارے غلاموں کو رسول اللہ جان لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کو اپنے بابا کے نام کے ساتھ رسول اللہ پہچانتے ہیں۔ میرے دوستو، اس عرفان کو، اس پہچان کو لوگ ہم اگنور کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی پہچان کو مضبوط کرنا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو کے اندر مضبوطی لانا، اسی کا نام ایمان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 مثالیں عرض کی، اور یہ بھی عرض کیا کہ جو حضور کی تعریف کرتا ہے، حضور اس کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کرم فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مثال اور عرض کرتا ہوں تاکہ بات اور اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ پوری دنیا میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قصیدے لکھنے والے کو دنیا شرف الدین بوسری کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز دوستو، آپ تمام لوگ ان سے واقف ہیں۔ ان کا قصہ کیا؟ عزیز دوستو، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے نہیں، عزیزان گرامی قدر، یہ مصر کے رہنے والے، ایجپٹ کے رہنے والے، افریقہ کا ایک حصہ ہے، فلسطین کے بالکل پاس۔ ادھر فلسطین ختم ہوتا ہے، فلسطین اور اسرائیل کے ادھر افریقہ، عزیزان گرامی قدر، اور مصر، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، مصر سے ان کا تعلق، شرف الدین ان کا نام۔ ان کا طریقہ کیا تھا میرے دوستو؟ فالج ہو گیا تھا ان کو، 8 سال گزر گئے فالج میں، اور علاج کرانے کی لاکھ کوششیں کی، مگر ان کا لیفٹ ہینڈ اور ان کا لیفٹ پیر کام نہیں کر رہا تھا، بستر کے ہو کر رہ گئے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے بستر پر سے۔ 8 سال گزر گئے، مختلف دوائیں کھائیں اور ایکسرسائزز کی، مگر ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت امام شرف الدین بوسری قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے جب سارے اطباء نے ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے کہا جب کوئی کام نہیں آتا محمد الرسول اللہ کا نام کام آ جایا کرتا ہے۔ انہوں نے ایسا سوچا، ان کا ایمان تھا۔ میرے دوستو، آج کے بے ایمانوں کی طرح وہ نہیں تھے۔ عزیزان گرامی قدر، صوفیاء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کل بھی کرم فرماتے تھے، حضور اب بھی کرم فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، ان کا ایمان تھا کہ حضور کی عنایات کل بھی ہوتی تھی، حضور کی عنایات اب بھی ہوتی ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بوسری قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے کیا کیا؟ حضرت امام شرف الدین بوسری نے قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی۔
آپ تمام لوگ جانتے ہیں وہ قصیدہ انہوں نے شروع کیا، الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ عزیز دوستو وہ لکھتے گئے، توجہ بڑھتی گئی، حضور پاک علیہ السلام کا قصیدہ وہ لکھتے رہے یہاں تک کہ تقریباً 180 اشعار ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر وہ سارا قصیدہ لکھنے کے بعد انہوں نے قصیدہ اٹھایا، اپنے سرانے رکھا، ان کو نیند آ گئی، درود پڑھتے ہوئے سو گئے۔ عزیزان گرامی قدر وہ سوئے کیا، ان کی قسمت جاگی، ادھر سوئے ادھر رسول اللہ جل بگر ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت شرف الدین بوصری، امام شرف الدین بوصری فرماتے ہیں حضور میرے خواب میں تشریف لائے، لانے کے بعد جب حضور آئے تو میں خواب میں بیٹھ گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس بیٹھنے کے بعد فرمایا اے شرف الدین وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے کل رات لکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہاں رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ان کو یاد کرتا ہے، جو ان کا نام لیتا ہے، جو دل سے ان کو پکارتا ہے، عزیزان گرامی قدر پکارنے والا کسی شہر میں رہے مدینے میں خبر ہو جایا کرتی ہے۔ عزیز دوستو دل لگا کر ان سے ان کی جانب متوجہ ہو جانے والا وہ دنیا کے کسی خطے میں رہے ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ آگے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا شرف الدین وہ قصیدہ سناؤ۔ حضرت امام شرف الدین بوصری قدس اللہ تعالی سرہ العزیز نے الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم یہ پڑھ کر قصیدہ شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کوئی کام مجھ پر درود پڑھے بغیر بھی شروع ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے حضور درود کیا پڑھوں، کون سا درود پڑھوں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ لکھو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان گرامی قدر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ پڑھتے جاتے تھے، حضور دیکھتے جاتے تھے، مسکراتے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر وہ سناتے رہے، رسول اللہ علیہ السلام سنتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا حضور نے اپنی کملی نکالی، امام شرف الدین بوصری کو اڑا دی۔ عزیزان گرامی قدر قصیدہ ختم ہوا، مسکرا کر دیکھا، تشریف لے گئے۔ عزیز دوستو امام شرف الدین ابھی سو رہے ہیں اور عزیزان گرامی قدر فجر سے پہلے کسی نے دروازے پر دستک دی، امام شرف الدین بوصری نیند سے بیدار ہوئے تو عزیزان گرامی قدر ان کے سرانے وہ چادر رکھی ہوئی تھی جو خواب میں رسول اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ عزیز دوستو دروازے پر کوئی آیا ہے، امام شرف الدین بوصری فرماتے ہیں میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے فالج ہے، اٹھنے کا ارادہ کیا تو میں بالکل پوری صحت کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چلنے کا ارادہ کیا میں نے تو میں آسانی سے چل سکتا تھا، فالج جا چکا تھا اور چلنے کی طاقت میرے اندر آ چکی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں دروازے تک میں پہنچا، ابھی فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی، دروازہ میں نے کھولا تو اولیاء اللہ کی ایک جماعت میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا ہے آنے والوں کیوں آئے ہو، کدھر نکل گئے شرف الدین کے پاس؟ 8 سال سے تو کسی نے پوچھا نہیں اس بیمار کو کدھر آ گئے؟ آنے والوں نے کہا شرف الدین بے وجہ نہیں آئے، وہ قصیدہ سننے کے لیے آئے ہیں جو قصیدہ تم نے سرکار کو سنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر پتا کیا چل رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، پتا کیا چل رہا ہے کہ کنیکشن ہے۔ عزیزان گرامی قدر جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہ صرف حضور کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، پوری کائنات میں اس کے نام کے ڈنکے بجا دیے جاتے ہیں، مگر شرط ایک ہے ان سے دل بندہ لگائے۔ میرے دوستوں میلاد کی مجلسیں ان سے دل لگانے کا سلیقہ عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ روزانہ ذکر سنیں، روزانہ تذکرے سنیں، روزانہ باتیں سنیں تو میرے دوستوں پھر دل لگنا طے شدہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر کثرت سے بندہ جس کا ذکر کرتا ہے اس کی محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مال والے پیسے کی بات کرتے رہتے ہیں، صبح پیسہ، شام پیسہ، دن پیسہ، رات پیسہ، آپ دیکھتے ہیں پیسہ 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 صبح سے شام تک ان کو پیسے سے پیار ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو سوتے وقت تک پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایک شیخ صاحب نے مجھ سے پوچھا حضرت اللہ نے مال مجھے بہت دیا ہے اب میں کیا کماؤں؟ میں نے کہا مال آپ نے کما لیا ہے، سکون کی دعا اللہ سے مانگیں، چونکہ جب مال کثرت سے آ جاتا ہے تو سکون انسان کا رخصت ہو جاتا ہے، چونکہ سوچتا بہت ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے سمجھتے ہیں اب اس کا سوچنا ختم ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے 2 سوچیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایک اس مال کی حفاظت کرنا، دوسرا اس مال میں اضافہ کرنا۔ کتنا اضافہ؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کو دو وادیاں سونے کے پہاڑوں کی دے دی جائیں تو انسان سے پوچھا جائے خوش ہو، انسان بولے گا مولا ایک اور وادی پہاڑ سونے کی مجھے دے دے، میرا جی نہیں بھرا۔ عزیز دوستو انسان کا مزاج ہے یہ محفل خالصۃ لوجہ اللہ، خالصۃ لوجہ رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر آج کی مبارک مجلس
اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی خاطر۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے میرے دوستو؟ رسول اللہ جانتے ہیں، رسول اللہ پہچانتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کا ان کی بارگاہ سے دل جڑے۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کا دل ان کی روضہ مبارک سے جڑے۔ اور میرے دوستو کرم کے لیے نہ زمانہ شرط ہے، نہ علاقہ شرط ہے، میرے دوستو کرم کے لیے نہ زبان شرط ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے لیے کوئی چیز شرط نہیں۔ سچی محبت ہو تو پھر کرم ان کا ہو جایا کرتا ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ابو داؤد میں روایت آئی ہے۔ میرے دوستو میں تو کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، مگر کہیں سے کہیں میں جاتا چلا جا رہا ہوں، اور اس واسطے چھوڑے چلے جا رہا ہوں اپنے آپ کو کہ باتیں حضور کی ہو رہی ہیں، ہوتی رہنی چاہیے۔ عزیز دوستو، وہ بہت مشہور معروف روایت، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بازار جاؤ کچھ سامان خرید لاؤ۔ وہ نکلا، مدینے پاک میں یہودی کا بیٹا نکلا سامان لانے کے لیے۔ راستے سے رسول اللہ گزر رہے تھے، حضور کو دیکھا تو اتنی پسند آئی اس کو صورت کہ وہ پیچھے ہو لیا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بھول گیا کہ وہ سامان لانے کے لیے نکلا ہے، پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ حضور مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس نے بھی چپل چھوڑی، یہ بھی مسجد میں داخل ہو گیا۔ حضور بیٹھے، سارے صحابہ کے جھرمٹ میں عزیزان گرامی قدر کیفیتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف ابو بکر ہو، ایک طرف فاروق اعظم ہو، ایک طرف عثمان غنی ہو، ایک طرف علی مرتضی شیر خدا ہو، گود میں حسنین ہو، بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کتنے منور چہروں کے درمیان کیا عالم ہوتا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بیٹھ گیا دیوانہ وار، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں کچھ لانے کے لیے نکلا ہوں۔ وہ حضور کو دیکھتا جاتا تھا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ آ گیا ہے ایک دیوانہ، بیٹھا ہوا ایک دیوانہ، چھوٹی سی عمر اس کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا یہ یہودی مسجد میں کیوں آ گیا۔ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ جو آئے اس کا ویلکم، آ جائے صحیح۔ عزیزان گرامی قدر، وہ جانتے تھے کہ آنے والا کبھی اس در سے محروم نہیں جاتا، حضور جانتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ وہ بہت دیر تک بیٹھا۔ اس کے بعد اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنے کام کرتا، جب بھی فری ہو جاتا آتا، بولتا کچھ نہیں، دور بیٹھ کر عزیزان گرامی قدر حضور کو تکتا رہتا۔ اور حضور کیا کرتے؟ حضور بھی اس کی جانب محبت بھری نگاہ فرما دیا کرتے۔ عزیز دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا کئی مہینوں تک۔ اچانک اس بچے کا آنا ختم ہو گیا۔ وہ بچہ مسجد میں آنا اور مجلس میں آنا اس بچے نے چھوڑ دیا۔ حضور کا کرم بھی آپ دیکھیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، جاؤ اس بچے کے بارے میں معلوم کرو جو بڑی پابندی کے ساتھ میری مجلس میں آیا کرتا تھا۔ لوگ گئے، جا کر دیکھا تو اس کی طبیعت خراب اور شدت بخار اور جاں کنی کا عالم۔ عزیزان گرامی قدر، انتہائی موت کے قریب وہ بچہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ حاضر و عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور وہ موت کے قریب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارا عاشق ہو اور بغیر کلمے کے مر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا، وہ یہودی کا بچہ ہے، چلو چل کر اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور چل پڑے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ عزیز دوستو، جو ان سے دل لگاتا ہے، ان کو دل میں بساتا ہے، ان کو اپنی آنکھوں میں بساتا ہے، ان کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو ان جلووں کا متوالا ہو جاتا ہے، میرے دوستو، پھر وہ محروم نہیں رکھتے۔ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ یہودی کا بچہ تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ عزیز دوستو، جب خود آئیں تو پھر بیمار کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ عزیز دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اس کا جو باپ تھا وہ یہودی تھا، اس نے ویلکم کیا حضور کا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس کے پاس بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد اس کے باپ کی جانب دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ بچہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اس باپ نے کہا، یا رسول اللہ، جو ایک غریب بچے سے اتنا پیار کرے وہ رسول ہی ہو سکتا ہے، عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اجنبی بچے سے کسی کو اتنا پیار کہاں ہوتا ہے؟ یہ آپ ہی ہیں، آپ کا کردار ہی ہے۔ آپ کا ایک غریب کی کوٹھری میں آنا، ایک فقیر کی جھوپڑی میں آنا، ایک اجنبی بچے کے لیے مسجد سے نکل کر رسولوں کے سردار کا آ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میں کلمہ پڑھانے سے روک کیسے سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی قدر، اس بچے کی خوشیوں کا کیا کہا جائے۔ عزیز دوستو، اس کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا، بیٹے کلمہ پڑھو گے،
کہنے لگے حضور آپ آ گئے ہیں، آپ جو بولیں گے پڑھوں گا، میرے سرکار آپ تشریف لے آئے ہیں۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور عزیزان گرامی قدر اس کی خوش قسمتی کیا، جب اس کا انتقال ہوا حضور نے اس کا جنازہ اٹھایا، حضور اس کی قبر پر تشریف فرما رہے، حضور نے اس کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ محبتوں کے بہت قدردان، یہ بہت پیار کرنے والے، اور عزیزان گرامی قدر میلاد کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے کیا ہے، حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی، آپ لوگوں نے ان کا نام سن رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انڈیا میں دلی میں رہتے تھے۔ عزیز دوستو، ان کا کمال کیا ہے، اہل حدیث میں کچھ چونکہ اپنے احباب بیٹے میں کھلا عرض کر رہا ہوں، اہل حدیث کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، اور دیوبندی حضرات کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، اور سنی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شاہ ولی اللہ کو ہندوستان میں پائی جانے والی ساری جماعتیں اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا امام مانتی ہیں، ساری جماعتیں، چونکہ جب وہ صوفیہ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں تو پوری ہماری باتیں کرتے ہیں، تو صوفیہ اور اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کا عقیدہ ہمارا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شاہ ولی اللہ بہت بڑے محدث، دلی میں ان کا آستانہ، ان کے بابا تھے حضرت شاہ عبد الرحیم ان کا نام۔ میں آپ کی خدمت میں صرف وہ واقعات سنا رہا ہوں جس سے آپ اس مجلس سے اٹھیں، ایک کنیکشن لے کر اٹھیں، ایک رابطہ لے کر اٹھیں، ایک تعلق لے کر اٹھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور میرے دوستو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ بندہ حضور کو چاہنے لگ جائے، رسول اللہ سے پیار کرنے لگ جائے۔ میرے دوستو، وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، وہ نہیں ملا، آپ روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں، حضور سے تعلق نہیں، تو پھر برکتیں ملنے والی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اصل جو چیز ہے وہ حضور کی غلامی، حضور کا تعلق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں رکھوں شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی، بہت بڑا نام، بہت نامور ہستی، شاہ ولی اللہ کے والد، کہتے ہیں میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ اپنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا، اور میلاد پر میں کھانے کی دعوت کرتا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد، اور ان کو پوری دنیا مانتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر پڑھا لکھا انڈیا کا ان کا انکار نہیں کر سکتا، چونکہ وہ بہت بڑے اوتھینٹک عالم سمجھے جاتے ہیں۔ وہ میں اس واسطے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہی ان کو نہیں مانتے، سارے فرقوں کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، میرے دوستو، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں میلاد کا انتظام کرتا تھا، ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ لوگوں کو میلاد کے موقع پر کھانا کھلایا کرتا تھا اور اہتمام کرتا تھا میلاد کا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، میں میلاد کرنا چاہتا تھا، حضور کا میلاد کا اہتمام، کھانے کا اہتمام کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں شرمندہ سا ہوا، میں نے کہا کچھ نہیں کرنے سے تو کچھ نہ کچھ کرنا بہتر ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں something is better than nothing، کچھ نہیں کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، بہت مشہور محاورہ انگلش کا، something is better than nothing، نہیں کرنے سے تو کرنا، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے انسان کو۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنے سے تو بہتر ہے، جو بھی پیسے میرے پاس ہیں، چند روپیے ان کے پاس نکلے، وہ دلی میں گئے، چنے خریدے، اور چنے رکھ کر انہوں نے فاتحہ دلائی، حضور پاک کی میلاد کی، میلاد نیاز مبارک کرنے کے بعد بڑوں کو تو چنے دینے سے رہے، گلی میں کھڑے ہو گئے، بچے آتے گئے، انہوں نے چنے بانٹنا شروع کر دیے، چنے انہوں نے تقسیم کر دیے، تھوڑے سے چنے تقسیم کر دیے، رات سو گئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں رات سویا تو میں نے دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں ہوں، حضور کی مسجد میں ہوں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے درمیان تشریف فرمائے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی قریب جانے کی، مگر میں نے کہا سرکار میرے تشریف فرمائے، ہمت کر کے قریب پہنچ جانا چاہیے، 10 بوسی کے میں لائق نہیں، مگر قریب تو جاؤں، حضور کا جلوہ قریب سے تو دیکھ سکوں۔ اس ارادے کے ساتھ میں آگے بڑھا، وہاں میں گیا تو حضور پاک کے اطراف اکناف صحابہ بیٹھے تھے، بیچ میں ایک تشت میں چنے رکھے ہوئے تھے، ایک تشت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چنے کھاتے جاتے تھے، مسکراتے جاتے تھے، اور ارشاد فرماتے جاتے تھے، لوگوں تمہیں پتہ ہے یہ وہ چنے ہیں جو شاہ عبد الرحیم نے دلی کے بازار میں بانٹے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے، ادھر چنے تقسیم ہوئے تھے دلی میں، ادھر پہنچ گئے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے، کرم فرماتے ہیں، شرط ایک ہے کہ ان سے دل لگانے والے پیدا ہو جائیں۔ میرے دوستو، تمہید ہی میں پورا گھنٹہ نکل گیا، مجھے محسوس بھی نہیں ہوا، اور آپ لوگ اتنی محبتوں سے سنتے رہے کہ میں کچھ عرض بھی نہیں کر سکا۔ عزیزان گرامی قدر، وقت ہوا چاہتا ہے، یہی بات ہے میرے دوستو، جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو چھوڑ دوں، چٹھی آخر کار آئی گئی، مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ 1 گھنٹہ نکل گیا۔ عزیز دوستو، سرکار کی باتوں کا کمال یہی ہے
کہ جب باتیں ان کی شروع ہوتی ہیں تو پھر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے دوستو، حضور کے تذکرے میں، حضور کے ذکر میں اللہ نے لذت رکھی ہے، حضور کے تذکرے میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، حضور کے تذکرے میں اللہ نے کیفیات رکھی ہیں۔ بات میں ختم کر رہا ہوں میرے دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی کب تک کس کے ساتھ رہے گی کوئی نہیں جانتا۔ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، اس مختصر سی زندگی میں انسان اپنے سرکار سے اپنے دل کو لگائے۔ اور شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کا وسوسہ، ایک وسوسہ، میں تبھی بات ختم کر رہا ہوں۔ شیطان کا وسوسہ کیا ہے؟ اللہ سے دل لگانا، حضور سے دل نہیں لگانا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ سنی اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ جس کا دل حضور سے لگ جاتا ہے خود بخود اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، عزیزان گرامی قدر رسول اللہ ہی کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچا کرتا ہے۔ حضور کو بازو ہٹانا یہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اللہ تک بھی جاتے ہیں تو رسول اللہ کے وسیلے سے جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کو سائیڈ ہم نہیں کرتے، ہم حضور کے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور بھی ہماری حاضری ہوگی، ہم اپنی صورت لے کر نہیں جاتے، رسول اللہ کی نسبت لے کر جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کنیکشن جوڑیے، یہ لازمی ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور میرے دوستو، اسی سے نسلیں آباد، اسی سے گھروں میں برکتیں، اسی سے زندگی کی بہار۔ اور عزیز دوستو، اگر عشق رسول انسان کو میسر نہیں آئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں، سوز ساز، تڑپنا، مچلنا، رونا، یہی انسان کی زندگی کا، اس انسانی زندگی کا سرور ہے۔ اور وہ رونا دنیا کی محبت میں نہیں ہونا چاہیے، وہ دنیا کی محبت کا رونا، وہ رونا بھی بیکار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا ہی بیکار تو پھر اس کا ایک مردار پر بندہ کیا رہے؟ اب دنیا جئف و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو مردار ہے اس پر بندہ کیا روئے؟ رونا ہے تو رسول اللہ کی محبت میں انسان روئے۔ بہرحال عزیز دوستو، باتیں بہت ہو گئیں اور آپ نے اتنی محبتوں کے ساتھ سنا کہ تمہید ہی میں باتیں ہوتی رہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ سے بہت قریب، بڑی پابندی کے ساتھ تو نہیں، میلاد میں تھوڑے سے نازے میرے ہو رہے ہیں، مگر لالا گڑا چلکل گڑا میں بڑی پابندی سے آ رہا ہوں۔ یہ میلاد شریف کی وجہ سے، کثرت جلسوں کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پا رہا۔ میلاد شریف کے بعد انشاءاللہ پھر میں حاضر رہوں گا ہر اتوار بعد نماز ظہر انشاءاللہ تعالی۔ درس آپ چلکل گڑا تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی باتوں کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا۔ میرے دوستو، الحمدللہ رب العالمین پر ایک ہفتہ چلا، اور الحمدللہ پر ایک ہفتہ چلا، رب العالمین پر ایک ہفتہ چلا، الرحمن الرحیم پر ایک ہفتہ چلا، مالک یوم الدین پر ایک ہفتہ چلا، ایاک نعبد پر ایک ہفتہ چلا، وایاک نستعین پر ایک ہفتہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم پر ایک ہفتہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم پر ایک ہفتہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ایک ہفتہ چلا۔ اس طرح تقریباً ہمارے 10 ہفتے چلکل گڑے میں مکمل ہو چکے ہیں۔ الف لام میم سے آغاز بھی ہو گیا، پہلی آیت مبارکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تک مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے، آپ لوگ 10 بجے جانے والے تھے، 11 بجے تک میں نے آپ لوگوں کو بٹھا لیا، آنے میں تاخیر جان بوجھ کر نہیں ہوئی۔ ایک اور جلسہ تھا، اور جلسوں کا کیا ہوتا ہے، جلسہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جلسہ جلسے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ میں پہنچا، اس کے بعد نعتیں چلتی رہی، پھر 7:30 بجے مجھے مائک ملا، 8:30 بجے میں نے تقریر ختم کی، یہاں آتے آتے 9:30 ہو گئے۔ بہرحال جتنے احباب تشریف فرمائے، فردن ہمارے عبدالرب صاحب تشریف فرمائے، ان کا بھی، اور جتنے رفقا اور حضرت نے حلقہ فرمایا ان کا بھی، اور جتنے احباب بزرگ تشریف فرمائے ان تمام کا میں فردن دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صابر قادری آپ کو نوٹس میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ گھر بیٹھے خطابات کی لیٹسٹ اپڈیٹس اس پر ملتی رہیں گی، جلسوں کی تفصیلات بھی۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ زندگی بھر اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرما، اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ تیرے مصطفیٰ کریم ہم سے خوش ہو کر دعاؤں سے نواز دیں، اے اللہ سرکار کو ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسا کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیرے مصطفیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، تیرے حبیب ہم سے خوش ہو جائیں، تیرے پیارے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں، تیرے مصطفیٰ کریم ہم کو اپنی دعاؤں سے نواز دیں، اے پروردگار تیرے حبیب کو راضی کرنے والی زندگی عطا فرما، تیرے مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے والی زندگی عطا فرما، اے پروردگار سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کرنے والا، کام کرنے والا ہمیں بنا دے، اے پروردگار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک مجلس کے طفیل جتنے یہاں بیٹھے ہیں مولا ساروں کی مغفرت فرما دے، اے پروردگار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک ذکر کی برکتوں کے طفیل
اے پروردگار پوری دنیا کے سارے مسلمانوں پر فضل فرما، اے اللہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر سے کنیا کماری تک ہندوستان کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہندوستان کے مسلمانوں پر خصوصی رحمت فرما، اے اللہ جو ہم کو مٹانا چاہتا ہے تو ان کو مٹا دے، اے اللہ جو ہم کو برباد کرنا چاہتا ہے تو ان کو برباد کر دے، اے اللہ جو ہم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہلاک فرما دے، اور اے اللہ جو غلط فہمیوں کا شکار ہے مولا، جو ہمارے بھائی غلط فہمیوں کا شکار ہے مولا، ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہم تمام کو اسلام کو سمجھنے والا، اسلام کو سمجھانے والا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا، اے اللہ ہم تمام کے سینوں کو ذکر رسول کے لیے کھول دے، اے پروردگار دین اسلام کی تشریح اور توضیح کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اے پروردگار ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، ہر وہ کام کرنے سے بچا لے جس سے تو اور تیرے حبیب ناراض ہو جائیں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ